اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل۔ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کی دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، اس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے
اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت کے ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض ہے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ یقین جانو، ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ سورہ صافات۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں۔
اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ متحد لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان ڈالنے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں؟ حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے، انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت۔ نہ اس سے سر میں خمار ہوگا، نہ ان کی عقل بہکے گی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اس دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم، تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنی جنتی ساتھیوں سے کہے گا، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے۔ اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا۔ پھر وہ لوٹیں گے تو اس دوزخ کی طرف لوٹیں گے جن انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا۔ چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا تھا
تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر، دنیا جہان کے لوگوں میں ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم بتوں کو پوجتے نہیں ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عظیم منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں سے ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔
پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اے مکہ والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور قرے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مروں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا ہے پیغمبر، تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے؟ یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو یہ من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اس سے انہیں سب پتہ چل جائے گا، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی۔ اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ صاد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ صاد۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ برائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کا ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا رہا ہی نہیں تھا۔ اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ یہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے
اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک ایسا لشکر ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والوں نے فرعون نے بھی ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی جھنکار کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے، اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے،
وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے، میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہواؤں کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے، ہم نے ان سے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی۔ یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں، ان کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، نہیں، بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ جہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا، یا انہیں دیکھنے سے آنکھوں کو غلطی لگ رہی ہے، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو